اللہ رب العالمین کا قرآن ہم مسلمانوں کو اتنا بابصیرت بناتا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہم مسلمانوں کو اتنا جہدیدہ بناتا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے ہر شر کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بعض شر وہ ہیں جن سے خیر پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر نگاہ مومن ہوگی، اگر نگاہ مسلمان ہوگی، اگر قرآن کا تدبر آپ کو ہوگا حاصل، تو پھر ضرور ہر شر کے نیچے سے خیر برآمد کر لیں گے آپ۔ اب اللہ تعالیٰ کی پالیسی کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین کبھی فرد کو کبھی قوم کو موقع دیتا ہے کہ اس کا شر سر اٹھائے، لیکن بحیثیت مجموعی فرد یا قوم کے شر کے اٹھائے ہوئے سر کے نیچے اللہ رب العالمین کی کوئی حکمت پنہا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی اسکیم موجود ہوتی ہے۔ کبھی شر کس لیے ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کے آزمائش کے لیے، تاکہ ہمارے اندر جتنا کھوٹ ہے وہ باہر آ جائے۔ کبھی شر اس لیے ہوتا ہے اہل باطل وہ نمایاں ہو جائے، اہل باطل کھل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ اور کبھی دوستو شر اس لیے ہوتا ہے، قدرت یہ چاہتی ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو کچھ ہماری طبیعتوں میں، جو کچھ ہمارے طبع میں دبا ہوا ہے وہ ابھر جائے۔ اب نیکوکاروں کی نیکیاں ابھر جاتی ہیں اس شر میں، اور بدکاروں کی بدیاں سامنے آ جاتی ہیں اس شر میں۔ اب مطالعہ کرتے ہیں ہم سورہ نور، اس کا دوسرا رکوع اور اس کی پہلی آیت جس کا نمبر ہے 11۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین والمؤمنات ہیں، مومن مردوں کی، مومنہ عورتوں کی ماں ہیں، اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو ان کا احترام ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان پر الزام لگا ہے، اور الزام بھی معمولی نہیں ہے، تہمت لگی ہے، کردار پر لوگوں نے اس کو ہدف تنقید بنایا ہے، کیریکٹر لیس کہا ہے انہیں۔ اب رب العالمین اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں مسلمانوں سے، ان الذین جاؤوا بالافک، جو لوگ یہ من گھڑت بات لے کر آئے ہیں۔ دیکھیں شریف آدمی کبھی بھی بےہودہ بات زبان پر نہیں لاتا، اور یہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تھا نا، ایک گھناؤنا الزام۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ جو خود تراشیدہ بات لے کر آئے، جو جھوٹی بات لے کر آئے، بے اصل بات لے کر آئے، بے حقیقت بات لے کر آئے، عصبۃ منکم، وہ تمہارے گروہ کے لوگ ہیں۔ ظاہر عبداللہ بن ابی سرغنہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر الزام لگا ہے، لیکن اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب دیکھیں نا شر پیدا ہوا، اتنا بھیانک شر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پورا مہینہ کس طرح گزرا ہوگا، نبی علیہ السلام کے سینے پر چیونٹیاں کس طرح رینگی ہوں گی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ کس کرب سے گزرا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے اسے اپنے حق میں شر نہ سمجھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چونکہ مومن، مسلمان، قرآن پر تدبر کرنے والا، وہ شر سے خیر کو برآمد کرتا ہے۔ اب اس شر میں خیر کیا چھپا ہوا تھا؟ منافقوں سے نقاب ہٹ گیا، مسلمانوں کی کمزوریاں، مسلمانوں کی اخلاقی پستی، دبی ہوئی خامی وہ بھی سامنے آ گئی۔ چونکہ بعض مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے نا،
مصطح بن اسال، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جحش، بعض مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے. ان کی اخلاقی کمزوریاں بھی سامنے آئیں. اور کیا اس شر سے خیر برآمد ہوا کہ معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی تنظیم کے لیے جن مزید ہدایات کی ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے اس واقع افق کو بنیاد بنا کر سورہ نور میں اس پہ تبصرہ کر دیا. معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی تنظیم اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں کی ہے. جو دوست مطالعہ کر سکتا ہے نا، جس دوست کے پاس موقع ہے، اللہ کی قسم شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کریں. یہ سورت ہمیں بتائے گی مسلم معاشرہ کیسا ہوتا ہے، مسلم معاشرے کے مرد کیسے ہوتے ہیں، مسلم معاشرے کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، مسلم معاشرے کے محلے کیسے ہوتے ہیں، مسلم معاشرے کی گلیاں کیسی ہوتی ہیں. یہ سورت آپ کو بتائے گی. ان کے آپسی تعلقات کیا ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، ان کی گفتار کیا ہوتی ہے، ان کی زبان کیا ہوتی ہے. یہ سورت آپ کو بتائے گی. تو بعض شر سے خیر برآمد کیا جاتا ہے، بس نگاہ مومنانہ ہونی چاہیے. یہ جو پوری دنیا میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے ایپسٹین فائل کے نام سے، 35 لاکھ صفحات، 1,80,000 تصویریں، 2,000 ویڈیوز، ان سے بھی اللہ رب العالمین کیا ہے کرے گا؟ خیر برآمد کرے گا. ایپسٹین فائل یہ شر کا مجموعہ ہے، لیکن اس سے خیر کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندوں، بہت سارے مکروہ چہروں پر جو نقاب پڑا ہوا ہے وہ نقاب اٹھ جائے گا. پوری دنیا کے بہت سارے سیاستداں، پوری دنیا کے بہت سارے کاروباری لوگ، پوری دنیا کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے نام ہیں اس کے اندر، ان کے کالے کرتوتوں کے حوالے ہیں اس کے اندر. تو بہت سارے مکروہ چہروں سے نقاب اٹھ جائے گا. وہ انسانی حقوق کے چیمپئن جو انسانی حقوق کا حوالہ دے کر اسلام کو، مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی بھی نقاب کشائی ہو جائے گی. اور وہ ممالک، وہ تنظیمیں جو عورتوں اور بچیوں کا حوالہ دے کر اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، وہ بھی سامنے آ جائیں گے. ان کی منافقت بھی کھل کر آ جائے گی سامنے.